بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو کلمات ادا کیے ان کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا مطلب ہے میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اور پھر جب ہم درود بھیجتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے بندوں پر۔ یہ اگلا کلمہ ہے، یعنی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور اگر آپ ذہن میں یہ تصور لائیں کہ پہلے فرد یعنی حضرت آدم سے لے کے، پہلے آدم سے لے کے تمام انبیاء اور تمام صالحین آج تک جو بھی صالحین ہیں ان پر آپ سلامتی اور برکتیں بھیج رہے ہیں، یعنی اور ہم پر اللہ کے اور دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ پھر دوسرا کلمہ جو ہم ادا کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کلمات یعنی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے پڑھنے سے ہر نیک بندے کو، خواہ وہ زمین پر ہو یا آسمان میں، نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیانی تشہد میں، جس کو قعدہ اولیٰ کہتے ہیں، فارغ ہو کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لہٰذا درمیانی تشہد میں یہی کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تشہد کے بعد دعا کرنا چاہے تو وہ بھی جائز ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب تم 2 رکعت پر بیٹھو تو التحیات کے بعد جو دعا زیادہ پسند کرو وہ کرو۔ تو لہٰذا درمیانی تشہد میں تشہد کے بعد درود اور دعا بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔